بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، علمی سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو نرم اور پاک زبان کے استعمال کے بارے میں ہے، جو کہ ایک بنیادی خلق ہے، اور یہ کہانی حکایات سعدی سے ماخوذ ہے۔ لا علم کی دستار۔ ایک شہر کا قاضی حکمت و دانائی کی باتیں سننے کا بہت شوقین تھا۔ اس کی عدالت میں بڑے بڑے عالم فاضل لوگ آ کر بحث کرتے، علمی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے، تو قاضی بہت خوش ہوتا۔ ایک روز ایک ایسا شخص دربار میں آ گیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ آتے ہی سیدھا پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں بلند مرتبے والے عالم فاضل بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار کے محافظ نے غریب آدمی کو گھور کر دیکھا اور کہا، احمق انسان، یہ جگہ تو بڑی بڑی شان والے حضرات کے لیے ہے، کم علم والے لوگ پچھلی صف میں بیٹھتے ہیں، چل اس جگہ جا کر بیٹھ جو تیرے مرتبے کے مطابق ہے۔ پھٹے پرانے لباس والا آدمی مسکراتا ہوا پچھلی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے تحمل سے اپنی بے عزتی کو برداشت کر لیا۔ ایک علمی مسئلے پر بحث ہوئی۔ بحث میں حصہ لینے والے بڑے جوش و خروش سے گفتگو کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کسی کی رگیں پھول گئیں، کوئی گردن اکڑا اکڑا کر دلیلیں دینے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مرغے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ بحث کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھٹے پرانے لباس والے شخص نے پچھلی صف سے اٹھ کر سب سے کہا، سچی بات اگر نرم لہجے میں بھی کی جائے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دلیل دینے کے لیے اپنی رگوں کو پھلا لینا ضروری نہیں ہوتا۔ سب نے گردنیں گھما کر پچھلی صف کی طرف دیکھا۔ پھر قاضی نے اس سے بحث میں حصہ لینے کے لیے کہا۔ وہ شخص جو بظاہر معمولی انسان دکھائی دیتا تھا، علم کا سمندر ثابت ہوا۔ وہ بڑی میٹھی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا، تو لوگ اس کی باتیں سن کر بس حیران رہ گئے۔ ایسی عمدہ گفتگو تو انہوں نے کبھی سنی ہی نہ تھی۔ قاضی نے فوراً اسے اگلی صف میں آ جانے کی درخواست کی، تو گفتگو کرنے والے نے کہا، جناب، اگلی صف میں آ جانے سے میری گفتگو کوئی زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گی۔ دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے۔ حاضرین نے اس بات کو بھی پسند کیا اور سب اسے شاباش دینے لگے۔ قاضی کے حکم پر عدالت کے محافظ نے ایک بہت بڑی پگڑی پھٹے پرانے لباس والے شخص کے سر پر رکھنے کی کوشش کی، تو اس سچے عالم نے پگڑی لینے سے انکار کر دیا اور کہا، آج اپنے لباس کی وجہ سے مجھے پچھلی صف میں بیٹھنا پڑا۔ اس سے میرے دل میں پیدا ہونے والا غرور اور گھمنڈ ختم ہو گیا۔ اگر یہ علم کی دستار میں نے اپنے سر پر سجا لی تو کل مجبوراً مجھے اگلی صف میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس طرح میرے دل میں پیدا ہونے والا غرور ممکن ہے مجھے برباد کر دے۔ لیکن یہ تو علم کی دستار یعنی پگڑی ہے، قاضی نے سمجھایا۔ جناب، اس پگڑی کا علم سے کوئی تعلق نہیں، سچے عالم نے جواب دیا۔ اگر اسے کسی جاہل کے سر پر رکھ دیا جائے تو وہ علم والا نہیں بن سکتا۔ علم کا تعلق سر کے اندر والی شے یعنی دماغ سے ہوتا ہے، سر کو ڈھانپنے والی پگڑی سے نہیں۔ دوسری یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی ظاہری حالت سے اس کے اندر کا اندازہ لگانا عقل مندی کی بات نہیں۔ معمولی اور کم قیمت سیپ کے اندر بند ہونے کی وجہ سے چمکدار موتی کو کم قیمت سمجھنے والے جاہل اور احمق ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ معمولی لباس والا آدمی قاضی کی عدالت سے نکل گیا۔ لوگ اس کی باتوں کی سچائی کا مزہ لے رہے تھے۔ قاضی نے دربان کو حکم دیا کہ وہ جانے والے کو کسی طرح واپس لے آئے، مگر وہ شخص ایسا غائب ہوا کہ کسی کو نہ مل سکا۔ نیکی کا پھل۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ امیر آدمی بچے کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ لڑکا اتنا غریب دکھائی دیتا تھا کہ اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے۔
اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ امیر آدمی گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا جو اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا تم کون ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ جناب میں یتیم ہو چکا ہوں، بچے نے عاجزی سے کہا۔ میرا باپ چونکہ فوت ہو گیا ہے لہٰذا اب میرے پاس جوتے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ننگے پاؤں چلتے ہوئے میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا جو مجھ سے نکل نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ بیٹا مصیبت کے وقت روتے نہیں بلکہ بڑے حوصلے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، امیر آدمی نے بڑے پیار سے کہا اور بڑی احتیاط سے یتیم کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ بچے کو سکون ملا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر تم کہو تو میں ابھی تمہیں نئے جوتے خرید کر دے سکتا ہوں، امیر آدمی نے کہا۔ جناب ابھی آپ نے مجھے مصیبت کا مقابلہ کرنے کا سبق دیا ہے اور ابھی مجھے بھیک مانگنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، یتیم بچے نے مسکرا کر کہا۔ میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چند برس بعد وہ امیر آدمی فوت ہو گیا۔ وہ کوئی بہت زیادہ پرہیزگار بھی نہیں تھا، بس رحم دل ضرور تھا۔ ایک درویش نے اسے خواب میں دیکھا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ امیر آدمی ریشمی لباس پہنے ایک بہت خوبصورت باغ میں سیر کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار نوکر چاکر تھے اور اس پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ خدا نے تمہیں یہ مقام کیسے عطا کر دیا؟ درویش نے پوچھا۔ مجھے یاد ہے تم اتنے زیادہ پرہیزگار نہیں تھے۔ جناب میں نے ایک دفعہ ایک یتیم بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا، امیر آدمی نے جواب دیا۔ اس کے بدلے مجھ پر ہمیشہ پھولوں کی بارش ہوتی رہتی ہے اور میں جس چیز کی خواہش کرتا ہوں وہ خود بخود میرے پاس پہنچ جاتی ہے۔ درویش یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالتے وقت تمہارے دل میں بہت زیادہ رحم تھا، تمہارا دل دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا، یہ بات خدا کو پسند آ گئی، یہ سب تمہاری ایک نیکی کا پھل ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جو دوسروں پر رحم کھاتا ہے اس پر اگلے جہان میں رحم کیا جائے گا۔ نیک کام کرنے میں جتنا خلوص ہو اس کا بدلہ اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔